السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے عزیز طلبہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ آیت کے بارے میں چرچا کر رہے تھے ہم. تو یہ آیت میں اسناد الختم الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے طرف وہ ختم کا اسناد کرنا، اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے. ختم اور تغشیت لیس علی حقیقتی، اس کا حقیقی معنی میں نہیں ہے. پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی مجازی ہے. تو معنی مجازی میں ہم کیا بتا رہے تھے؟ ان المراد بہما احداث ہیئت فی قلوبہم ومشاعرہم تمنعہم من ادراک الحق وقبولہ. تو ادھر اسناد الختم بہذا المعنی المجازی کیا ہے؟ وَأَن يُحْدِثَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعَبْدِ تِلْكَ الْهَيَّةَ الْمَانِعَةَ، ایسا وہ معنی رکھنا حقیقت عندنا اذ لا يقبح شيء بالنسبة الى صدوره من اللہ تعالی. وہ اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرنا، یہ سب تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس میں قبیح تو نہیں. معتزلہ لوگ تو کیا کہہ رہے تھے؟ معتزلہ بتا رہے ہیں خلق ذلك المانع في القلوب والمشاعر قبیح، یہ امر قبیح ہے. ایسا ایک مانع کا پیدا کرنا وہ امر قبیح ہے، اس لیے فلا يجوز اسنادہ الیہ تعالی، اللہ تعالی سے وہ اسناد کرنا صحیح نہیں ہوگا، بتا رہے ہیں معتزلہ. تو وہ لوگ بتائے تو ادھر یہ ختم لیس بہذا المعنی، یہ ختم اللہ علی قلوبہم تو جیسے اہل السنہ والجماعہ بیان فرمائے ویسا معنی میں نہیں ہے. اس کو الگ تأویلات لے کے آئے وہ لوگ، پھر بھی وہ تأویل کو اور اس کو توجیہ کرنے میں وہ لوگ بے قرار ہو گئے ہیں. وہی ہے مصنف کے رائے. ادھر مصنف تو ایسا جملہ ہی استعمال کیے ہیں وَالْطَرَبَ الْمُعْتَزِلَةُ فِيهِ، معتزلہ نا یہ آیت کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں بے قرار ہوئے. فَذَكَرُوا وُجُوهًا مِنَ التَّأْوِيلِ، اس لیے وہ لوگ انہوں نے مختلف قسم کی تأویلیں بتائی. ادھر بہت سارے تأویلیں لے کر آئے ہیں وہ لوگ. سب سے پہلی تأویل ہے الاول ان القوم لما اعرضوا عن الحق، ان القوم لما اعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم، جب یہ کفار نے حق سے اعراض کیا اور وتمكن ذلك في قلوبهم، اور وہ اعراض ان کے دلوں میں مستقر ہو گیا، متمکن ہو گیا، حتی صار كالطبیعۃ لهم، اسے ان کے دلوں میں وہ اعراض عن الحق وہ مستقر ہونے کی وجہ سے ان کی ایک یہ فطری صفت بن گئی، وہ حتی صار كالطبیعۃ لهم اسے بن گئی. تو شبہ بالوصف الخلقی المجبول علیہ، ان کا وہ دلوں کے اندر اعراض الحق مستقر ہو گیا
اور وہ ان کی ایک فطری صفت بھی بن گئی، تو اس اعراض کو شبہ بالوصف الخلقی المجبول علیہ، اس اعراض کو اس فطری وصف سے تشبیہ دے دی گئی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہو۔ تو یہ معتزلہ کے دعویٰ کے مطابق، ان کی یہ پہلی تأویل کے مطابق، اصل میں یہ آیت مجاز متفرع عن الکنایہ ہے۔ کنایہ تو کیسے؟ کنایہ تو ادھر یہ وصف خلقی، ان کا وصف خلقی ہونا، ختم اللہ علی قلوبہم ہے نا، وہ تو ملزوم ہے، اور اس کے لیے تمکن اور رسوخ، وہ اعراض عن الحق، ان کا دلوں میں متمکن ہونا، مترسخ ہونا بتایا نا، وہ لازم ہے۔ تو ملزوم بول کر، ملزوم کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم بول کر لازم مراد لینا، لازم بولو تو یہ تمکن، رسوخ، یہ سب مراد لینا کیا ہے؟ کنایہ ہے، وہ کنایہ ہے۔ تو ختمہ بول کر، ختم اللہ علی قلوبہم بول کر تمکن، اعراض عن الحق کا، اعراض عن الحق کا تمکن، وہ مراد لینا کنایہ ہے۔ تو یہ لوگ تمکن کے لیے تو وصف خلقی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے فلان مجبول علی صدق المقال وحسن الفعال، یہ کب کہتے ہیں؟ جب کہ یہ بیان کرنا ہوگا کہ فلان کے اندر سچائی اور حسن خلق راسخ ہو گئی ہے نا، تو وصف خلقی کے لیے تمکن لازم ہے۔ فلان مجبول علی صدق الحال، تو اس کا وصف خلقی ہے، بولو تو کیا ہے؟ اس کے اندر سچائی اور حسن خلق راسخ ہو گئی ہے، ویسا معنی ہے نا وہ وصف خلقی استعمال کرنے سے، تو لوگوں ایسے استعمال کرتے بھی ہے۔ تو ادھر کنایہ، کنایہ ہے ایک نظر میں، مگر کنایہ کے لیے ایک ضروری ہے کہ حقیقی اور ملزوم معنی کا ارادہ صحیح ہونا ہے، اور آیت کے اندر معتزلہ کے نقطۂ نظر سے کیا نہیں، وہ معنی حقیقی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، اسناد الختم الی اللہ، وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس صورت میں خدا کا مانع الایمان ہونا لازم آئے گا، ہے نا، اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، اسناد الختم الی اللہ ہی آئے گا، تو وہ لوگ یہ قبیح بولتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ کنایے سے اعراض کر کے کیا بولتے ہیں؟ یہ مجاز ہوا ہے، مجاز کا اختیار کیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آیت میں، آیت کا تمکن اعراض کے معنی میں استعمال ہونا کیا ہے؟ وہ مجازن ہے، مجازن ہے۔ پہلے کنایہ کا بھی لحاظ ہو چکا ہے، اس لیے اس کو مجاز متفرع عن الکنایہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تأویل کے اعتبار سے اللہ تعالی کا خالق مانع ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور خدا کی نسبت قبیح سے بچ جاتی ہے، اور یہی مقصود ہے معتزلہ کا۔ تو وہ لوگ اس کو تھوڑا اسے ہی مشکل سے تأویل کیے ہیں، اس لیے مصنف رحمہ اللہ پہلے استعمال کیا وَالْطَرَبَتِ الْمُعْتَزِلَةِ، معتزلہ بے قرار ہو گئے ہیں اس کی یہ آیت سن کر، ختم اللہ علی قلوبہم سن کر، تو وہ لوگ اس کو تأویل کرنے کے لیے یہ سب بتا رہے تھے۔ ابھی ان کی دوسری توجیہ، دوسری تأویل بھی ہے ادھر، کیا ہے؟ الثانی ان المراد به تمثیل حال قلوبہم بقلوب البہائم۔ ان کی دوسری تأویل ہے کہ یہ آیت سے مراد کفار کی دل کی کیفیات کو تشبیہ کرنا، بقلوب البہائم التي خلقها اللہ تعالی خالیتا عن الفطن، ان جانوروں کی قلبی کیفیات کے ساتھ تشبیہ کرنا جنہیں اللہ تعالی نے فطانت سے، سوچنے کی طاقت سے عاری بنا کر، خالی بنا کر پیدا کیا ہے۔
بقلوب البہائم التي خلقها اللہ تعالی خالیۃ عن الفطن، نہیں تو او قلوب مقدر ختم اللہ علیہا، نہیں تو تمثیل حال قلوبہم بقلوب مقدر ختم اللہ علیہا، ایسے قلوب سے تمثیل مقصود ہے جن کے بارے میں تقدیر کیا گیا ہے کہ ان پر مہر لگا چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم پہلے پڑھے ہیں نا، وہی ہے۔ تو یہ استعمال ان دونوں تمثیلوں کی نظیر تو کیا ہے؟ وَنَظِيرُهُ سَالَ بِهِ الْوَادِي، ایسے استعمال ہے نا، سَالَ بِهِ الْوَادِي کب استعمال ہوتے ہیں؟ اذا ہلکا، کوئی مر گیا تو کوئی ہلاک ہوا تو استعمال کرتے ہیں سَالَ بِهِ الْوَادِي۔ اور وَطَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ، اور ایک مثال ہے طَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ، طارت بِهِ العنقاء سے مراد یہ عنقا اس کو لے کر اڑ گئی، طارت بِهِ العنقاء۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اذا طالت غیبتہ، یہ کسی کی بہت زمانے سے غیبت ہوئی تو یہ تعبیر ہوتی ہے، طارت بِهِ العنقاء۔ تو اسی طرح ان کی یہ قلوب کو مقدر ختم اللہ علیہا، نہیں تو ان کی قلوب کی کیفیات کو جانوروں کی دل کی کیفیات سے تشبیہ کرنا، یہ سب ہے مراد۔ تو سال بِهِ الوادی سے کوئی مر جانا، ہلاک ہونا مراد ہے نا، اور طارت بالعنقاء بولو تو کسی کا بہت زمانے سے غائب ہوا تو استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی ایک حالت کو الگ لفظوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ کفار کی گمراہی، یہ سب ختم اللہ علی قلوبہم جیسے ایک جملہ سے تمثیل کیا ہوا ہے۔ الثالث، تیسری تأویل کیا ہے؟ ان ذالک فی الحقیقت فعل الشیطان او الکافری، یہ تیسری توجیہ ہے کہ یہ ختم ہے نا، ختم سے مراد وہ حقیقی ختم نہیں بل اثرہ الذی هو المنع عن القبول، یہ لوگ کچھ بھی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، یہ حالت دراصل شیطان یا کافر کا فعل ہے۔ لیکن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه اسند إليه اسناد الفعل إلى المسبب، لیکن ان سے یہ صدور ہونا اللہ تعالیٰ کے قدرت دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ مسبب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرف کیا ہوا ہے؟ نسبت ہوئی ہے۔ اسند الیہ اسناد الفعل الی المسبب، تو اس کا مسبب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ختم اللہ علی قلوبہم ایسے استعمال ہوا۔ ان کی تیسری تأویل ہے یہ۔ اور بھی ہے الرابع ان عراقہم لما رسخت فی الکفر واستحکمت، چوتھی تأویل کیا ہے؟ چوتھی تأویل یہ ہے کہ جب کفار کی رگوں میں، اعراقہم رگوں میں یا دلوں میں، دونوں بول سکتے ہیں، دلوں میں یا رگوں میں اس درجہ تک مستحکم ہو گیا، ثابت ہو گیا، ایسی ایک درجہ تک وہ مستحکم ہو گیا، بحیث لم یبق طریق الى تحصیل ایمانہم سوى الالجاء والقصر، ایسے ایک درجہ تک وہ مستحکم ہو گیا کہ بحیث لم یبق طریق، پھر کوئی راہ باقی نہ رہی، الى تحصیل ایمانہم، ان کا وہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی طرف سے وہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ باقی نہ رہی، اسی والالجاء والقصر، مگر انہیں مجبور
کرنا. قصر اور الجا کیا ہے؟ مجبور کرنا، مکرہ بنانا، یہ سب اکراہ، قہر، یہ سب معنی ہے. ایمان لانے پر ان کو مجبور کرنا پڑے گا. ایسے یہ مجبور کرنے کے سوا کوئی راہ نہ باقی رہی. یہ معتزلہ لوگوں کی دعویٰ ہے، وہ پہلے آپ لوگ سمجھنا ہے. ثم لم یقصرہم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مجبور نہیں کیا ابقاء علی غرض التکلیفی، کیونکہ ان کو وہ مقصد کیونکہ انہیں مقصد تکلیف کو باقی رکھنے کی غرض میں، علی غرض التکلیفی، وہ مقصد تکلیف کو باقی رکھنے کی غرض سے انہیں اللہ تعالی مجبور نہیں کیا. تو ایسی ایک حالت میں عبر عن ترکہ بالختمی، عبر عن ترکہ بالختمی، تو ایسی حالت میں اس ترک جبر، ان کو مجبور کرنا چھوڑ دیے نا، وہ ترک جبر کو مہر لگانے سے تعبیر کر دیا. عبر عن ترکہ بالختمی، ختم اللہ علی قلوبہم استعمال کیا، وہی بتا رہے ہیں. فإنہ سد لإیمانہم، تو اس صورت حال میں انہیں مجبور نہیں کرنا جیسے ایمان سے ان کو روکنے کا برابر ہے، کیونکہ وہ ان کو مجبور نہیں کیا تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی حالت ہے. وفیہ اشعار علی تمادی امرہم فی الغی وتناہی انہماکہم فی الضلال والبغی، تو اس میں اس بات پر آگاہ کرنا ہے کہ ان کفار کا معاملہ گمراہی کے سلسلے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، انتہا تک پہنچ گیا ہے. غی بولو تو بھی ضلالت ہے، انہماکہم فی الضلال والبغی بولو تو ضلالت میں اور ظلم و ستم میں وہ لوگ ان کی اونچائی پر پہنچ گئے ہیں. ایسی ایک دلالت بھی ہے یہ استعمال میں. وفیہ اشعار علی تمادی امرہم فی الغی وتناہی انہماکہم فی الضلال والبغی. تو یہ چوتھی تأویل آپ لوگ سمجھے ہوں گے. ان لوگ بتا رہے ہیں ان کا یہ دلوں ہے نا، رکھوں میں کفر اتنا زیادہ مستحکم ہوا تو ابھی ان کو مجبور کرنا ہی پڑے گا، تب تو وہ ایمان لائیں گا. اسی ایک انتہائی کفر کا انتہائی تک وہ پہنچے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مجبور نہیں بنائے، کیونکہ اس میں وہ غرض تکلیف باقی رکھنے کے لیے ان لوگ اسے بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مجبور کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نا، ویسی ایک حالت کو ختم اللہ علی قلوبہم کا استعمال کیا. تو ختم اللہ علی قلوبہم کیا ہے؟ اصل میں ان کو مجبور نہیں کرنا، ان کو ایمان سے روکنے کی برابر ہے نا. تو ختم اللہ علی قلوبہم سے استعمال وہی حالت کے لیے لائق ہوا. تو اس سے کیا سمجھنا ہے؟ ان لوگ کفر کی ضلالت کی انتہائی درجے پر پہنچ چکے ہیں. ایسی ہے چوتھی تأویل. پیارے بچوں، ابھی تک ہم 4 تأویلیں پڑھے، ان کی اور بھی تأویل ہے. تأویل خامس، الخامس ان یکون حکایتا لما کان الکفرۃ یقولون مثل وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب تحکما واستہزاء بہم. تو ان کی 5ویں تأویل ہے کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم ہے نا، وہ کیا ہونا؟ حکایتا لما کان الکفرۃ یقولون، جو کفار کہاں کرتے تھے اس کی نقل ہونا. وہ کیسے؟ تحکما واستہزاء. ایک مثال ادھر دیا ہوا ہے، جیسے وہ لوگ بتا رہے تھے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ
وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب۔ اس کا ترجمہ ہے وقالو، اور وہ کفار لوگ بولے، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل غلاف میں ہے، مما تدعونا الیک، اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں روئی ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، فاعمل، تو تم اپنا کام کرو، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ایسے کفار کے قول کا نقل ہے، حکایت ہے یہ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ کیسے تحکما واستہزاء، بطور استہزاء کے طور پر اللہ تعالی فرمائے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہ آیت کیسے وہ استہزاء ہوگا، کیسے ان کا قول کے مقابلہ میں ہوگا، وہ دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا قول کے مقابلے میں ہے، کیا ہے ان کا قول؟ قلوبنا فی اکنہ، قلوبنا فی اکنہ ہے نا، وہی معنی دینے والا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور یہ آیت میں وعلی سمعہم ہے نا، وہ ان کا کیا قول کے مقابلے میں؟ وفی آذاننا وقر، وفی آذاننا وقر ہے نا، وہ قول کے مقابلے میں ہے۔ اور وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ آیت میں وعلی ابصارہم غشاوہ ان کا کیا قول کے مقابلے میں؟ ومن بیننا وبینک حجاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کفار کے قول حکایت کے طور پر، وہ بھی استہزاء و تحکما، استہزاء کے طور پر اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں، ایسے ایک تأویل دے رہے ہیں معتزلہ لوگ۔ اور ایک مثال بھی ہے قولہ تعالی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ آیت تو یہ لوگ کانوا یقولون قبل البعثہ لا ننفک مما نحن علیہ من دیننا حتی یبعث النبی الموعود به الذی هو مکتوب فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ بتا رہے تھے نا کیا کریں گے ہم، یہ بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے بتا رہے تھے کہ ہم جن کا وعدہ ہے ہماری کتابوں میں، وہ نبی آنے بعد ہم ایمان لائیں گے، ایسے بتا رہے تھے وہ لوگ پہلے۔ پھر یہ اصل نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر وہ انکار کرنا بھی شروع کیے۔ تو ان کی یہ حالت ہے نا، ان کی یہ حالت کو علی سبیل الوعید والتہدید، علی سبیل الوعید والتہدید اللہ تعالی پیش کر رہے ہیں یہ آیت سے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے بعد ایمان تو نہیں لائے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، سورۃ البقرہ میں ہے نا۔ تو ان کی وہ حالات تحکما واستہزاء اللہ تعالیٰ پیش کیے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ آیت سے۔ اسی طرح یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ آیت بھی کفار کی حالت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ وہ حالت تحکما واستہزاء پیش کر رہے ہیں، ایسی ایک تأویل لے کر آئے ہیں معتزلہ۔ تأویل السادس کیا ہے؟ ان ذلك فی الآخرہ وَإِنَّمَا أُخْبِرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِهِ وَتَيَقُّنِ وُقُوعِهِ۔ یہ سب ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا، ان ذالک فی الآخرہ۔ پھر کیوں ادھر ختم اللہ علی قلوبہم ایسے فعل ماضی سے کیوں استعمال ہوا؟ وہ وَإِنَّمَا خُبِرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِهِ وَتَيَقُّنِ وُقُوعِهِ، اور فعل ماضی سے اس لیے خبر دی گئی ہے کہ اس کا وقوع
یقینی ہے، متیقن ہے، اس لیے وہ فعل ماضی سے خبر دی گئی ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہی توجیہ پر شاہد ہے، گواہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ تو یہ آخرت میں ہونے والا ہے نا، یہ آیت میں بھی عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، تو وہ آخرت کی حالت کا بیان ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسی ایک تویل بھی ہے معتزلہ کی۔ اور آخر میں ان کی ایک آخری تأویل بھی بتاتے ہوئے ہم یہ چرچا ختم کرتے ہیں۔ السابع ان المراد بالختم واسم قلوبہم بسمۃ، ساتویں توجیہ تأویل کیا ہے؟ یہ ختم سے ان کفار کے دلوں پر واسم قلوبہم بسمہ، یہ کفار کے دلوں پر اسی ایک علامت لگا دینی ہے مراد، تعرفها الملائکہ، جسے ملائکہ پہچانیں گے، اور فَيُبْغِضُونَهُمْ وَيَنْفَرُونَ عَنْهُمْ، تو ایسی ایک علامت لگا دینی ہے مراد، جسے ملائکہ پہچان کر ان سے نفرت کریں گے، غصہ دکھائیں گے۔ فَيُبْغِضُونَهُمْ وَيَنْفَرُونَ عَنْهُمْ۔ وَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ كَلَامُنَا وَكَلَامُهُمْ فِيمَا يُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى من طبع وإضلال ونحوهما، تو یہی انداز پر ہی تأویل ہے، گفتگو ہے، اختلاف ہے ہمارے اور معتزلہ کے درمیان، ہمارے اور معتزلہ کے درمیان یہی طریقہ، یہی اسلوب میں اختلافات ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جہاں طبع، اضلال جیسے الفاظ آتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہ ہر جگہ جہاں اسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، طبع، اضلال جیسے الفاظ کا جن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہاں ہر جگہ یہی اختلاف ہے ہمارے اور معتزلہ کے درمیان۔ تو ہم بولیں گے یہ سب مسند الیہ حقیقتاً ولا قبح فیہ، اللہ تعالیٰ سے ہی اسناد ہوا ہے، اس میں کوئی قبح نہیں ہے، وہ بتائیں گے۔ یہ معتزلہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم یتکلفون تأویلہ بما مر، ایسے مشکل سے تأویل بناتے ہیں، تأویلات پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر یہ پہلے ہی یہ چرچا پورا ادھر لانے کا سبب کیا ہے؟ لأن اول آیت وقع فیہا ذالک، یہ قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے جہاں ہمارے اور معتزلہ کے درمیان یہ اختلافات کا چرچا ہے، اسی لیے ہم ادھر پوری طرح اشبع الکلام فیہا، مصنف رحمہ اللہ ادھر پوری طرح یہ بیان کرنے کا، ان کی تأویلات پیش کرنے کا سبب یہی ہے، قرآن میں پہلی آیت ہے جہاں یہ معتزلہ کا دعویٰ ظاہر ہے، اس لیے یہاں وہ چرچا کیے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ میرے پیارے بچوں، ابھی ہم وہ معتزلہ کی تأویلات چرچا کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ آیت کے مفردات کے متعلق وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ سب کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنے کا ہے، انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی سمجھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔